را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. الحمدللہ ہماری سورہ ہود مکمل ہو گئی تھی. آج سورہ یوسف سے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. سورہ ہود ترتیب کے اعتبار سے 11ویں سورت تھی اور سورہ یوسف یہ قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 12ویں سورت ہے، اور جو نزول کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے سورہ ہود 52 نمبر پہ تھی اور سورہ یوسف یہ 53 نمبر پہ ہے، اور یہ سورت مکی ہے. مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے. قرآن پاک کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورتوں کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے مکیتن مدنیتن، جیسے یہاں لکھا ہے سورۃ یوسف مکیتن کہ سورہ یوسف یہ مکی سورت ہے. تو گویا یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور مکی دور میں بھی بالکل آخر کا جو دور تھا اس دور میں نازل ہوئی ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 11-12 سال بلکہ 13واں سال شروع ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا. اکثریت وہ ہے جو آپ کی مخالفت کرتی ہے، اور صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ آپ پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، آپ پر ایمان لانے والوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. اور مکہ والوں کی ان اذیتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہجرت کر کے حبشہ جا چکی ہے، اور کچھ جو ہے وہ اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی مکہ والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ اب ان کو کس طریقے سے نعوذ باللہ ٹھکانے لگایا جائے تاکہ یہ جو نئی تحریک اٹھی ہے یہ ختم ہو جائے اور اس نور کو بجھا دیا جائے. یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے جلائے ہوئے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. تو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کرنا چاہتا تھا. اسی طرح جو دین اللہ نے آپ کو دیا تھا اس دین کو اللہ نے غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ہے اللہ کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ کے دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دے. تو یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. اس لیے ان کی ساری تدبیریں اور ان کے سارے پلان وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن مکی دور میں بڑی سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بڑی دشوار گھاٹیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ بھی پریشان ہیں. دوسری طرف اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اپنے رسول کو غالب کرنے والا ہوں. انا لننصر رسولنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. تو ایک طرف اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اب کب آئے گی یہ نہیں معلوم ہے. اس لیے پریشان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور صحابہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں. ابھی مٹھی پر جماعت ہے، ابھی زیادہ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف کو نازل کرتے ہیں، اور سورہ یوسف کو نازل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تسلی کا پیغام دیا جاتا ہے.
پچھلی صورت کے آخر میں ہم پڑھ کر آئے تھے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ کہ ہم جو نبیوں کی خبریں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ ہم اس کے ذریعہ سے آپ کے قدموں کو جمائیں، آپ کے لیے اس میں تسلی کا پیغام ہو۔ تو یہ قصہ یوسف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر کے سنایا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے اور قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے تسلی کا پیغام ہے کہ حالات کی وجہ سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، حالات سے ڈر کر آدمی کو مغموم اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حالات آتے ہیں اور پھر یہ چلے جاتے ہیں، اور ہمیشہ جیت جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے، حق والے ہی ہمیشہ سربلند رہتے ہیں، حق والے ہی جیتتے ہیں۔ اس لیے حق والوں کو ہار اپنی کبھی بھی ماننی نہیں چاہیے، بس انہیں چاہیے کہ وہ اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر قافلے کے ہاتھ ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بکتے ہوئے مصر تک پہنچ جاتے ہیں۔ مصر پہنچنے کے بعد عزیز مصر خرید لیتا ہے، اپنے گھر میں لاتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب جوان ہو جاتے ہیں پھر ایک گندا الزام لگا دیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام پر، جیسا کہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کون کہتا تھا جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا وہ کل کو مصر کا بادشاہ بنے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا جس کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا ہو، چند ٹکوں میں فروخت کر دیا گیا ہو، کیا اس کو مصر کا بادشاہ بنایا جائے گا؟ کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ پھر جس پر گندا الزام لگا کر اور اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہو، کون کہتا تھا کہ اس کو کل مصر کے تخت شاہی پر بیٹھنا ہوگا؟ کوئی نہیں کہتا تھا، لیکن پروردگار کا ایک نظام تھا۔ ان دشوار گھاٹیوں سے یوسف علیہ السلام کو گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر تخت شاہی پر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، تو وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سوالی بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے سوال کو پورا کرتے ہیں، ان کو غلہ دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ واپس چلے جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر بھائی کو لے کر آتے ہیں بنیامین کو ساتھ، بنیامین کو روک لیا جاتا ہے۔ اس پر پھر جو ہے یہ واپس جاتے ہیں، کچھ ایک آدھ وہیں دوبارہ رک جاتا ہے، مصر میں ہی وہ جانے سے انکار کرتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب بھائی آ گئے ہیں، اس وقت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی بے بسی کو دیکھا، بے کسی کو دیکھا، پھر رہ نہیں سکے تو پھر ان سے کہہ دیا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور انہوں نے کہا اچھا انت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب بھائی ڈر گئے، گھبرا گئے کہ ہم نے تو اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اب یہ تو اس وقت مصر کا بادشاہ ہے، معلوم نہیں ہمیں کس طرح سزا دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم ولکم، اللہ تم کو معاف کرے۔ یہ دعا بھی دے دی اور کہا کہ کوئی تم پر الزام نہیں ہے، اس طرح کہہ کے ان کو معاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح مکہ کے مشرکوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی۔ آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھی گئی جب آپ سجدے میں تھے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دے کے آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور اسی طریقے سے آپ کے جسم ہر پر کوڑا کر کے ڈالا جاتا تھا۔ آپ کو ساحر اور اسی طرح کذاب، کاہن، شاعر نہ معلوم کیا کیا کہتے تھے، کس طرح آپ کو اذیتیں پہنچاتے تھے، اور آخر میں پھر انہوں نے بھی وہی پلان بنایا جو یوسف علیہ السلام کے بھائی بنا رہے تھے کہ قتل کا پلان بنایا، اور بالکل طے ہو گیا آپ کے در دولت کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اپنی قدرت سے، اللہ اپنی شان کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم ان کے بیچ میں سے نکال کے اور پھر مدینہ منورہ پہنچا دیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصہ آپ وہاں رہتے ہیں۔
60 سال کے بعد آپ فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی تھیں، جنہوں نے آپ کے صحابہ پر مظالم ڈھائے تھے، جنہوں نے آپ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا تھا، جنہوں نے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں کے اوپر لٹایا تھا اور طرح طرح سے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی تھی، وہ سب کے سب گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ نہ معلوم اب ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور ہمیں کس طرح کاٹا جائے گا، کس طرح ہمیں جو ہے وہ ہلاک کیا جائے گا، کس طرح ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، نہ معلوم کیا کیا وہ اپنے دماغ میں پلان بنا رہے تھے۔ اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کو صاف کرنے کے سے فارغ ہوئے، آپ نے کعبۃ اللہ سے بتوں کو ہٹایا، کعبہ کو غسل دیا گیا اور اس کو پاک کیا گیا۔ اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سب مکہ والوں کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے ہیں، بتاؤ تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اب تم کیا امید رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کریم ہیں اور آپ سے کرم ہی کی امید رکھتے ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ سے رحم کی امید رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم کو میں کوئی الزام نہیں دیتا ہوں، جاؤ فاذهبوا وانتم الطلقاء، میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے کریم بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے ان کو معاف کیا تھا، میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ فاذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ اور تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا۔ تو یہ صورت نازل کر کے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ غالب ہوں گے، غالب رہیں گے آپ۔ یہ وقتی طور پر کچھ حالات ہیں جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، آج ان کی باری ہے، کل آپ کی باری ہوگی۔ اس طریقے سے گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے۔ ایک طرف تو سورہ یوسف نازل کر کے ان حالات میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی گئی، دوسری طرف مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، ہمیں کچھ سوالات بتاؤ جو سوالات ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکیں اور وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ وہ تمہارے سامنے قوم عاد، قوم سمود، اسی طریقے سے قوم لوط وغیرہ کے قصے بیان کرتے ہیں۔ یہ قصے تو عربوں میں پہلے سے مشہور تھے، ان کا بیان کرنا کوئی معجزے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہم تمہیں ایک سوال بتاتے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا ہے، جو قصہ عربوں میں مشہور نہیں ہے، اگر اس کا جواب انہوں نے دے دیا تو واقعتاً پھر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو ان مشرکین نے کہا، بتاؤ وہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا، جاؤ اور جا کر ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے پہنچے تھے اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ قصہ سنا دیا، بتا دیا، تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر نہیں سنا سکے تو اس کا مطلب وہ سچے نہیں ہیں۔ اب مشرکین خوشی خوشی آئے اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بتائے گا اور پھر میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی اور پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک طرف سے شروع کیا اور آخر تک اس کو بیان کیا۔ پورے قرآن پاک میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے یا اقوام کے، کسی بھی قصے کو مکمل طور پر ایک جگہ بیان نہیں کیا گیا، کہیں کچھ حصہ ہے، کہیں کچھ حصہ ہے، کہیں کچھ حصہ بیان کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ جتنا قصہ ہدایت سے تعلق رکھتا تھا اتنا بیان کر دیا گیا، اور جو زائد حصہ تھا وہ قرآن پاک میں بیان نہیں کیا گیا۔ اکیلا یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا ہے
جس کو قرآن پاک نے ایک طرف سے شروع کیا اور آخر تک پھر اس کو تسلسل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ یہ سوال کیا گیا تھا، اس سوال کے جواب میں یہ قصہ نازل ہوا ہے، اور اس کو قرآن پاک نے احسن القصص کہا، یعنی بہترین قصہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور پورا قصہ بیان کر دیا گیا، اور قصے کے بیچ میں ہی یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے منتقل ہو گئے تھے۔ اس طرح پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس میں۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی وہ حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف الگ پڑھا جاتا ہے، لام الگ پڑھا جاتا ہے، را الگ پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں، اور بعض مفسرین نے ان کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ الف لام را یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں۔ پھر اس میں بھی دو تفسیریں، ایک تفسیر یہ ہے کہ الف یہی نام ہے، لام یہی ایک نام ہے اللہ کا، را یہی ایک نام ہے اللہ کا۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جن کو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، ان میں تو الف کوئی نام نہیں ہے، لام کوئی نام نہیں ہے، را کوئی نام نہیں ہے۔ جواب یہ ہے اللہ کے صرف یہ 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ مفسرین نے 5000 سے زائد اسماء اللہ تعالیٰ کے شمار کیے ہیں، صفاتی نام۔ تو ہو سکتا ہے ان میں یہ بھی ہوں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، یہ نام نہیں ہے بلکہ ناموں کا مخفف ہے، یعنی الف یہ اللہ کا مخفف ہے، اور لام یہ لطیف اس سے مراد ہے، لطیف کا مخفف ہے، اور را یہ رؤوف رحیم اور رحمان کا مخفف ہے، یعنی ایک ایک حرف لے لیا۔ جس طریقے سے کسی کا نام ہوتا ہے عبد الرشید، وہ اے آر لکھتا ہے، یعنی انگریزی میں مخفف کر کے لکھتا ہے اے اور آر لکھ دیتا ہے عبد الرشید۔ محمد شفیع ہے تو ایم اور ایس لکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اللہ کے نام تھے، جو ان ناموں کا ایک ایک حرف لے لیا، یعنی الف سے اللہ مراد ہے، لام سے لطیف مراد ہے، اور را سے رؤوف رحمان اور رحیم مراد ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ عربی زبان میں اگر قریب کے لیے اشارہ کرنا ہو اس کے لیے حاضی ہی کا لفظ آتا ہے، دور کے لیے اشارہ کرنا ہو اس کے لیے تلکا کا لفظ آتا ہے۔ یہاں تلکا کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کرتے ہیں قریب والا۔ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، اگر لفظ کو دیکھا جائے تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا وہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ کا، اور لفظ لایا گیا ہے وہ والا۔ تو مفسرین کہتے ہیں اللہ کی آیات جو ہیں عظیم ہیں، ان کی عظمت شان کو اور ان کے بلند مرتبے کو بیان کرنے کے لیے تلکا کا لفظ استعمال کیا گیا، دور والا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ مراد تو ہے قریب ہی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اِنَّا بے شک ہم نے، انزلناہ اس کو اتارا ہے، یعنی قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو اتارا ہے، قرآنًا عربیّا، عربی زبان کا قرآن، یعنی عربی زبان میں قرآن بنا کر ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ قرآن کے معنی آتے ہیں وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب دنیا میں پڑھی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اتنی پڑھے جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور جتنا اس کو یاد کیا جاتا ہے اتنی کسی کتاب کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی قرآن ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن بنا کر، عربیًا، عربی زبان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے مخاطب اس کے عرب کے لوگ تھے، اس لیے عربی زبان میں نازل کی گئی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔
اس لیے یہ اتاری ہے عربی زبان میں، ورنہ قرآن پاک تو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، چاہے وہ عرب کے رہنے والے ہوں، عجب کے رہنے والے ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے یہ کتابیں ہدایت ہے، لیکن خاص عربی میں اس لیے اتاری گئی چونکہ عرب اس کے پہلے اولین مخاطبین تھے، اس لیے ان کی زبان میں اس کو اتارا گیا، پھر دوسری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، اور جتنے ترجمے قرآن پاک کے ہوئے ہیں کسی اور کتاب کے اتنے ترجمے نہیں ہوئے ہیں، جتنی تفسیریں قرآن پاک کی لکھی گئی کسی اور کتاب کی اتنی تشریح اور تفسیر نہیں ہوئی ہے۔ بڑی بڑی تفسیریں قرآن پاک کی ہے، ایک تفسیر کے بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ 500 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ تفسیر حدائق ذاتہ بہجہ اس کا نام ہے، حدائق ذات بہجہ، یہ 500 جلدوں میں یہ تفسیر ہے قرآن پاک کی، اتنی بڑی تفسیر ہے۔ تو جتنی اس کتاب کی تفسیریں اور ترجمے لکھے گئے کسی دوسری کتاب کے نہیں لکھے گئے، لیکن اصل کتاب جو ہمارے پاس ہے عربی زبان میں ہے، اور قیامت تک یہ عربی زبان میں ہی باقی رہے گا، قیامت تک عربی زبان میں۔ باقی جو کتابیں تھیں، توریت ہے، انجیل ہے، وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ آج لوگ شک میں پڑ گئے ہیں، عبرانی میں تھی یا سریانی زبان کے اندر نازل ہوئی تھی، ان کے ماننے والوں کو بھی معلوم نہیں ہے، ان کے ترجمے ہیں لیکن اصل کتاب موجود نہیں۔ ہمارے پاس اصل کتاب موجود ہے اور جس زبان میں نازل ہوئی اسی میں موجود ہے۔ اس لیے علماء کرام کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ قرآن پاک کا صرف خالی ترجمہ شائع کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی عربی عبارت کو چھوڑ کے، عربی عبارت جو قرآن پاک کی ہے اس کو چھوڑ کر خالی ترجمہ ہم انگریزی میں لکھ دیں، یا ترجمہ ہم اردو میں لکھ دیں، یا ہندی میں لکھ دیں، یا کسی اور زبان میں، یہ اس طریقے سے ترجمہ چھاپنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنیاد ہوتی ہے اصل کتاب کے ختم ہونے کی، یہ بنیاد بن جاتی ہے بعد میں اصل کتاب کے ختم ہونے کی۔ لوگ پھر اسی ترجمے ہی کو سمجھنے لگ جاتے ہیں یہی کیا ہے، اصل کتاب ہے، اور اصل کتاب سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج سے تقریباً 120 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت جو ہے کسی نے ایک پارے کا ترجمہ جو ہے وہ صرف خالی ترجمہ شائع کیا تھا۔ اس وقت علماء کرام نے اس پر اعتراض کیا، کہا اس طریقے سے اس کو شائع کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اوپر عربی میں لکھا ہو، نیچے اس کا ترجمہ ہو، یا ادھر عربی ہو سامنے اس کا ترجمہ ہو، اس طریقے سے لکھنا، اس طریقے سے شائع کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن خالی ترجمہ لکھ دیں اور یہ کہیں کہ یہ بھی قرآن ہے، کہا اس کی اجازت نہیں، اس کو قرآن کہنا بھی درست نہیں ہوگا۔ تو انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اب یہاں سے تیسری آیت سے یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، بے شک ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ایک بہترین قصہ، احسن القصص، بہترین قصہ، بما اوحینا، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، بما اوحینا الیک، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے تو اس کے ذریعہ سے ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اور بے شک آپ تھے اس سے پہلے، یعنی ہمارے آپ کو یہ قصہ سنانے سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ بے خبروں میں سے، یعنی آپ کو اس سے پہلے یہ قصہ معلوم نہیں تھا، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، ہم نے آپ کو سنایا، پھر آپ نے قوم کو سنایا ہے، تب لوگوں کو اس قصے کا پتہ چلا ہے۔ آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، آپ اس سے بے خبر تھے۔ اب قصہ باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اس وقت کو یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابو جی، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس،
اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم میں نے انہیں دیکھا ہے، لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بالکل بچپن میں یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج یہ سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے بالکل سچا ہوتا ہے۔ ویسے ہم جو خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں کی روایت میں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی دن میں جو کچھ کرتا ہے رات کو وہی خواب میں دیکھتا ہے، دن میں جو کچھ سوچتا ہے رات کو خواب میں ویسا ہی دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نیا گاڑی سیکھنے لگتا ہے، وہ گاڑی سیکھ رہا ہوتا ہے، رات کو جب سوتا ہے تو خواب میں بھی گاڑی ہی چلا رہا ہوتا ہے۔ یا کوئی چیز سیکھنے لگتا ہے تو رات کو خواب میں بھی وہی کام وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یا مثال کے طور پر جن لوگوں کا حج اور عمرہ نصیب ہوا ہے، وہ حج عمرے پر گئے ہیں اور پھر وہاں انہوں نے خوب اللہ کی عبادت کی، طواف کیے، تو اب جب وہ واپس آتے ہیں 1-1.5 مہینے تک ان کو وہی خواب نظر آتے رہے ہیں۔ کبھی جہاز سے اتر رہے ہیں، کبھی چڑھ رہے ہیں، کبھی احرام باندھ رہے ہیں، کبھی طواف کے لیے جا رہے ہیں، کبھی نماز کے لیے جا رہے ہیں، کبھی سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو آدمی دن میں کرتا ہے یا دیکھتا ہے وہی آدمی خواب میں دیکھتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حدیث النفس، نفس کی باتیں۔ اور کبھی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ ڈرونے سے خواب اس کو آتے ہیں، کبھی کچھ اچھی بھی چیزیں دیکھتا ہے، کچھ پیسے مل رہے ہیں اس کو، اتنے بڑے کسی نے لا کر دے دیے، کوئی سونا دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، اس طریقے سے آدمی خواب میں دیکھتا ہے۔ تو یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے، جس کو تسویل شیطانی کہا جاتا ہے، کہ شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے، کبھی اچھا خواب اچھی چیز دکھا کر اور کبھی اس کو ڈرونے مناظر دکھا کر۔ تو اگر اس طرح کی ڈرونی چیزیں آدمی دیکھے، اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بیدار ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف اس کو اس طریقے سے دھتکار دینا چاہیے، پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری قسم خواب کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کوئی پیغام دیتا ہے بندے کو، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی پیغام ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو یہ سچا خواب دکھایا جا رہا ہے وہ مسلمان ہو اور کوئی نیک آدمی ہو، نہیں، فاسق اور فاجر کو بھی خواب سچا آ سکتا ہے، اسی طریقے سے کافر کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے۔ جیسا کہ اسی صورت میں ہم آگے جا کر پڑھیں گے، یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو 2 ساتھی ان کے ساتھ اور جیل میں آئے تھے، دونوں کافر تھے، ان دونوں نے خواب دیکھا اور بالکل سچا خواب تھا، اس کی تعبیر تھی، اس میں کچھ اشارہ تھا ان کے لیے، اور جیسی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دی تھی بالکل ویسے ہی ہوا۔ اسی طریقے سے جو مصر کا بادشاہ تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے بھی خواب دیکھا اور پھر یوسف علیہ السلام سے تعبیر معلوم کی گئی، اس کی تعبیر جیسے یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی بالکل ویسے ہی ہوا۔ تو اس کے لیے کوئی نیک ہونا اور مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آدمی کو خواب میں کچھ اشارے کر دیے جاتے ہیں، دکھا دیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی کبھی خواب کی ظاہری جو صورت ہوتی ہے بڑی خطرناک جیسی ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت بہت اچھی ہوتی ہے، کبھی ظاہر میں اچھا خواب ہوتا ہے لیکن وہ اس کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خواب دیکھا اور وہ گھبرا گئی، ڈر گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، گھبرائی ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ یہ ڈر اس لیے گئی تھی کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک ٹکڑا کوئی کاٹتا ہے اور کاٹ کر لا کے ان کی گود میں رکھ دیتا ہے۔ تو یہ پریشان ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پلان بنا رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچانے کا پلان وہ کر رہے تھے، اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی، گھبرا گئی، آئی اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب بیان کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ تو بہت اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے، تلد فاطمہ ولدن، کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور حضرت ام فضل نے سب سے پہلے اپنی گود میں ان کو اٹھایا ہے، لیا ہے۔ تو خواب کتنا خطرناک جیسا تھا، لیکن تعبیر اس کی کتنی اچھی ہو گئی۔ اسی طریقے سے زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی ہے اور بڑی نیک تھی، اس نے خواب دیکھا اور بڑا عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا کہ کچھ انسان اسی طرح کچھ جانور آتے ہیں اور آ کر ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ تو گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، گھر کی نوکرانی سے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر امام ابن سیرین رحمہ اللہ جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کرو اور میرا نام نہیں بتانا۔ اب نوکرانی گئی اور جا کر خواب بیان کیا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس نوکرانی نے کہا کہ یہ میں نے دیکھا ہے۔ کہا نہ، تو یہ خواب نہیں دیکھ سکتی ہے۔ یہ خوابوں کی تعبیر کا جو فن ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، کسی کسی کو ہوتا ہے، یہ پڑھنے لکھنے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا یہ تو نہیں دیکھ سکتی ہے، اگر اس خواب کو کوئی دیکھ سکتی ہے تو وہ زبیدہ ملکہ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا ہاں اسی نے دیکھا ہے۔ کہا جا کے اس کو بتا دو اللہ آپ سے ایسا کوئی کام لے گا کہ جس کا فائدہ عام ہوگا، انسان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور جانور بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر وہ نہر زبیدہ جو ہے وہ کھدوائی انہوں نے، جس سے انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ تو خواب کی جو ظاہری صورت تھی بہت ہی ڈرونی جیسی تھی، خطرناک جیسی تھی کہ سب ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں، اور اس کی تعبیر دیکھو کتنی اچھی نکلی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلتے ہیں، حج کا شوق تھا لیکن چاہتے یہ تھے کہ میری موت مدینہ میں ہو۔ باہر اس لیے نہیں نکلتے تھے کہیں باہر جاؤں گا تو موت وہیں واقع ہو جائے گی۔ اب حج کا شوق ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی اشارہ مل جائے اللہ کی طرف سے کہ میری عمر کتنی ہے تو پھر میں حج کر کے آ جاؤں۔ اب خواب میں دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میری عمر کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا ہاتھ سے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ پریشان ہو گئے، 5 سال ہے، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 دن ہیں، 5 گھنٹے ہیں، کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہیں ان سے اس کی تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ وہ آدمی تعبیر معلوم کرنے کے لیے گیا تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے۔ کہا نہ، تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے، یہ خواب اگر کوئی دیکھ سکتا ہے وہ امام مالک ہے، وہی دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا خواب ہے۔ اس نے کہا ہاں انہی کا ہے۔ کہا جاؤ جا کے بتا دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کس کی موت کہاں، کس جگہ، کس وقت میں آئے گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے، یہ اشارہ کیا ہے۔ اس لیے تم نے جو سوال کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے پتہ چل جائے میری عمر کتنی ہے، تو حضور نے اشارہ دے دیا یہ ان 5 چیزوں میں ہے جن کا علم اللہ کو ہے، کسی نبی ولی فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو خواب کی ایک ظاہری حقیقت ہے اور ایک اس کی جو ہے باطنی ایک مثالی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا اپنے والد سے بیان کیا، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے اس بیٹے کی شان جو ہے وہ بہت اونچی ہوگی، اونچی شان ہوگی، اور اس کے جو بھائی ہیں آج جو اس کے ساتھ ضد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کے وہ 11 بھائی اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے سجدہ کرنے کا، سمجھ گئے۔ اب اپنے بیٹے سے یہ کہا یا بنی، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک، تو اپنے خواب کو بیان نہ کرنا علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف کوئی پلان بنانے لگ جائیں گے، کیونکہ وہ نبی زادے ہیں نا، پیغمبر کے بیٹے ہیں،
تو وہ سمجھ جائیں گے اس کی تعبیر اور اس کے بعد آپ کے خلاف کچھ پلان کرنے لگ جائیں گے. اس لیے ان کے سامنے خواب کو بیان نہیں کرنا. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو خواب آدمی دیکھے ہمہ شمہ ہر کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب تم یا تو عقل مند کے سامنے بیان کرو یا محب جو تم سے محبت رکھنے والا اس کے سامنے بیان کرو. کسی بیوقوف کے سامنے نہیں بیان کرنا. وہ جیسی تعبیر دے دے گا ویسے ہو جائے گا. اس لیے ہر کسی کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. تو کہا کہ یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اگرچہ وہ میرے بیٹے ہیں، تیرے بھائی ہیں، لیکن پھر شیطان ہے. شیطان ان کو جو ہے پٹی پڑھائے گا اور تیرے خلاف پلان بنانے پر آمادہ کرے گا. اس لیے یہ خواب بیان نہیں کرنا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الاحادیث. وَكَذَلِكَ، اور جس طرح اللہ نے یہ خواب آپ کو دکھایا ہے اسی طرح یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، چن لے گا، یعنی تجھے نبوت سے سرفراز کرے گا. یہ اشارہ ہے اس خواب میں. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کی گہرائی میں جانا سکھا دے گا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے گا. اور جو دوسری باتیں ہوتی ہیں حکومت کیسے چلانی ہے وہ گہرائی کی باتیں بھی اللہ تجھے سکھا دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو تجھ پر مکمل کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر مکمل کرے گا. کما اتمها علی ابویک، جیسا کہ اس نے اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے تیرے آبا و اجداد پر. من قبل، اس سے پہلے. آبا و اجداد سے مراد کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر. جیسے اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا، ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اسی طرح اللہ آپ کو بھی نبوت سے سرفراز کرے گا. اور پھر آگے میری نسل کے اندر یعنی انبیاء بنی اسرائیل آئیں گے، بہت متعدد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. یہ آل یعقوب پر اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے. اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. ہر ایک میں حکمت ہوتی ہے، تو جو بھی کام ہوگا حکمت کے تحت ہوگا. اور وہ کامل علم رکھنے والا ہے، اسی علم کے نتیجے میں اس نے تجھے یہ خواب دکھایا ہے. اب ترجمہ دیکھ لیجئے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے قرآنا، قرآن بنا کر، عربیا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے بہترین قصہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس قرآن کی. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ تھے اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جس وقت کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابو جی، انی رأیت 11 کوكبا، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتهم، میں نے ان سب کو دیکھا، لی ساجدین، کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تو نہ بیان کرنا اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے خلاف کوئی تدبیر کرنے لگ جائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وکذالک، اور اسی طرح یجتبیک، منتخب کرے گا تجھ کو، ربک، تیرا رب، ویعلمک، اور سکھائے گا تجھ کو، من تأویل الاحادیث، باتوں کی گہرائی میں جانا یا خوابوں کی تعبیر. ویتم نعمتہ علیک، اور وہ مکمل کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر. وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا،
جیسا کہ اس نے اس نعمت کو مکمل کیا ہے علی ابویک تیرے آبا و اجداد پر من قبل اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر ان ربک علیم حکیم بے شک تیرا رب جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔